تیاری ہونے لگے ہیں، میرے رب نے عزتوں سے بلا لیا ہے۔ کیسے عزتوں سے بلایا؟ دعا کی ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک و تربۃ فی بلد رسولک۔ اللہ تمہیں شہادت چاہیے، شہادت بھی چاہیے کہ سونے نبی دا شہر بھی وہ بھی چاہیے۔ رب نے دعا قبول کی ہے، اور جب یہ مانگا کرتے تھے بندے حیران ہوتے تھے، شہادت بھی عمر منگدا پیا ہے تے نال مدینے بھی قبر بھی منگدا پیا ہے۔ مدینے میں تو جنگ نہیں ہو سکتی، یہ دارالامن ہے، یہ حرم کا علاقہ ہے، اور قانون یہ ہے جہاں شہادت ہو تدفین بھی وہیں ہوگی۔ پر عمر کہہ رہے ہیں میں تم سے تو نہیں مانگ رہا ہوں، میں اس سے مانگ رہا ہوں جو ساری کائنات کا داتا ہے۔ دعا قبول کی ہے، حالات بنا دیے ہیں۔ عمر تم نے دو چیزیں مانگی ہے، شہادت بھی مانگی ہے، مدینے کی قبر بھی مانگی ہے، میں رب تجھے اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ داتا تو ہوا نا میں، داتا کون ہے؟ اللہ ہے، اور کوئی داتا، وہی داتا ہے۔ ہاں میں دینے پہ آیا ہوں، میں عمر تجھے مصلی نبوت بھی دوں گا۔ جس مصلی پہ میرے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں، اور جس مصلی پہ ابو بکر نے نمازیں پڑھائی ہیں، وہ مصلی بھی دوں گا اور محراب نبی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، محراب نبی بھی دوں گا اور مسجد نبوی بھی دوں گا۔ دیکھنا داتا دے رہا ہے، مسجد نبوی بھی دوں گا اور ریاض الجنہ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، اور معافی تو یہ ہے مدینے کی قبر میں تجھے حجرہ عائشہ صدیقہ میں نبی کا ساتھ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے جانے میں ذرا یہ دھیان رکھنا، میں جا تو دنیا سے رہا ہوں پر معاملہ یہ کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس جانا اور جا کے کہنا عمر چاہتا یہ ہے، نماز پڑھائی ہے صبح کی، اب لولو فیروز مجوسی نے وار کر دیا ہے، صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں اور آپ کو وار گہرا لگ گیا ہوا ہے، یقین ہو چلا میں بچوں گا نہیں۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ماں کے پاس جاؤ، یا کہنے اللہ اللہ جملہ ہوگا، ماں کے پاس جاؤ، بڑی ماں ہے وہ، بے غیرت ہے وہ، جو یہ کہتے ہیں ام المومنین کی شادی 9 سال کی عمر میں کیوں ہوئی؟ میڈیا ہے نا، ایسے ہوتا تمغہ کی بکواس کرنا رہا، ایمان کا دسیو اپنی بہو بیٹیاں دیاں عزتاں اندے لوکاں نوں دسدے ہوندے ہیں، کوئی میری بہو بیٹی کے تذکرے چوراہے وچ کرے
دی عمر انی سی تے انہ بیاہ ہوئے ہیں ایمان و غیرت نہ دسیوں برداشت کر دے ہو نبی کی بیوی کے بارے یہ جملے مومنوں کی ماں کے بارے یہ جملے اور وہ ماں جس کا رشتہ ہونے سے پہلے جبریل امین ریشمی کپڑا لے گیا اور اس کے اوپر عکس تھا کہا دیکھ لیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ ابو بکر کی بیٹی کو آپ کے لیے چنا سبحان اللہ جنہوں رب چنے جدنا نبی پہ آگے ہیں جدے زانو دے نبی اپنی جان دے جدے لعاب دے نال نبی دا لعاب ملے جدی گود سے نبی دی جان نکلے ساریاں بیویاں کو اجازت لے کے کیڑے حجرے چاہے نے جی کیڑے حجرے چاہے نے اللہ اللہ اس حجرے چاہے نے اتھے پھر کوئی بندہ بکواس کرے او پھر بے غیرت ہو سکتا ہے غیرت مند نہیں ہو سکتا ساڈا ایمان میں یاد رکھو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا میں یہ کہتا ہوں غیرت ایمانی یہ ہے کوئی بندہ چوراہے میں گفتگو کرے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی عمر 6 تھی 9 تھی 12 تھی وہ ہوتا کون ہے یہ بکواس کرنے والا سمجھ آئی وہ ہوتا کون ہے بکواس کرنے والا میری ماں عظیم ہے اور میری ماں صرف میری ماں نہیں فاطمہ الزہرا کی بھی ماں ہے تکبیر اللہ اکبر حسن و حسین کی نانی اس کے بارے میں کوئی بات کریں نہیں یہ نہیں کہہ رہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بارے مجھے تکلیف نہ دیا کرو عائشہ تو میرے دل میں بستی ہے اس کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو ایذا نہ دیا کرو امیر المومنین نے پیغام بھیجا ہے جاؤ ام المومنین سے پوچھنا میں چاہتا ہوں اگر مجھے شہادت مل جائے تو مجھے روضہ رسول میں جگہ بھی مل جائے اور میرے بیٹے اب پوچھ کے آؤ پوچھا تو رات جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اور میں اب کس کو دے رہی ہوں عمر فاروق کو دے رہی ہوں اپنے بیٹے کو دوبارہ آئے تو کہا بیٹا جب میری شہادت ہو جائے پھر جا کے کہنا کیونکہ اب تو میں امیر المومنین ہوں اور اس وقت روح پر بات کر جائے گی اب ختم دنیا کے معاملات ختم ہو سکتا ہے ماں میرے دباؤ کی وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہے اس وقت پھر کہنا اللہ اللہ دوبارہ گئے تو کہا میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا میں نے اپنے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی یہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے میری جیڑی میت کو حجرت باہر رکھیو پھر پوچھیو یاد کو پڑھنا ملائیے کہ نہ ملائیے پھر اندرو ماز آئیے پھر ماز کے نام پورا کھل گیا ہے سب فراڈ جھوٹ کہ کوئی حقیقت نہیں ہے اے سچ جو سنا رہے ہیں حدیث میں موجود ہے اب تدفین ہوئی ہے اب سمجھ یہ بات آئی ساری کلام سنانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن نے وعدہ کیا تھا لا یستخلفنہم فی الارض زمین میں انہیں کیا دوں گا خلافت دوں گا اور زمین میں انہیں خلافت دوں گا ایسی خلافت دوں گا جس خلافت کی مثال دنیا قیامت تک دے نہیں سکے گی وہ خلافت دوں گا اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے پھر حضرت علی المرتضیٰ کو خلافت ملی ہے فرمایا یہ جو خلافت دے دی ہے یہ خلافت تمہیں انوکھی نہیں دے رہا
كما استخلف الذين من قبلهم ان سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے خلافت دی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو خلافت دی ہے, داؤد علیہ السلام کو خلافت دی ہے, سلیمان علیہ السلام کو خلافت دی ہے, موسیٰ کو خلافت دی ہے. میں نے سارے نبیوں کو جہاں تک ہوا ان سے پہلے بھی میں نے خلافت دی ہے. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں. میں تمہارے یاروں کو بھی, نبی کے شاگردوں کو بھی یہ خلافت دوں گا. ہاں دوسری چیز کیا دوں گا میں انہیں؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ, دوسری چیز میں انہیں دوں گا. وہ چیز یہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, ان کے لیے مضبوط کر دوں گا ان کے دین کو, جس دین کو میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے, پسند کیا ہے. اب کون سا دین پسند کیا ہے, وہ دین ہے کیا؟ انشاءاللہ زندگی رہی اس میں گفتگو آئے گی کہ دوسری چیز, پہلی خلافت کو اختصار کے اثرات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب دوسری چیز آئے گی کہ ان کے